میں آج کتنا مزہ لے رہا ہوں بیڈمنٹن کھیل کر۔ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں وسیم کو بلا لاتی ہوں۔ وسیم چلو نا، آج ہم بیڈمنٹن کھیلتے ہیں۔ معلوم ہے آج موسم بہت اچھا ہے، گھر سے باہر تو آئیں۔ نہیں نور، تم لوگ کھیلو، آج میں کچھ ضروری کام کر رہا ہوں۔ اوہ وسیم، آپ ابھی بھی لیپ ٹاپ میں مصروف ہیں۔ آپ جانتے ہو نا کہ اچھی صحت کے لیے کھیل کود بہت ضروری ہے۔ ہاں نور، میں جانتا ہوں، لیکن میں آج بھی بہت ضروری کام کر رہا ہوں۔ کیا؟ آپ نے کیا کہا؟ آپ اب بھی کچھ اہم کام کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آج کا کام بھی آپ کی ای گورننس سے متعلق تو نہیں ہے؟ ہاں نور، میں ای گورننس کے ذریعے فراہم کردہ خدمات کا فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ ای گورننس کے ذریعے آج ہمارے دیہی باشندے کو گھر بیٹھے کئی طرح کی سہولیات مل رہی ہیں۔ ہاں وسیم، آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آج پاسپورٹ، پین کارڈ، فصل انشورنس، ڈیجیٹل مالی لین دین کی سہولیات، زمین کے ریکارڈ اور دیگر قسم کی زمین کے ریکارڈ سے متعلق خدمات بھی گھر بیٹھے بیٹھے سہولیت حاصل ہے۔ ہاں نور، آپ جانتی ہیں کہ ہمیں آدھار کارڈ کی رجسٹریشن اور اپ ڈیٹ، الیکشن کمیشن کی خدمات، ای ریچارج، بل جمع کرنے اور ای کامرس جیسی سہولیات مل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیجیٹل انڈیا پروگرام سے بہت سی دیگر سہولیات بھی مل رہی ہیں۔ ڈیجیٹل انڈیا پروگرام، یہ اچھا ڈیجیٹل انڈیا پروگرام کیا ہے وسیم؟ ڈیجیٹل انڈیا ای گورننس کے تحت ایک چھتری منصوبے کی طرح کام کر رہی ہے۔ ہندوستان جیسے ترقی پذیر ملک میں جو تنوع سے بھرا ہوا ہے، اس کے حکمرانی کے پیچیدگیوں کو کم کرنے اور شہریوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں وسیم۔ ہاں میں بتاؤں گا، نہ صرف آپ کو، میں یہاں بیٹھے تمام لوگوں کو اس کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن ایک بار ہمارے نمائندوں سے کہو کہ وہ تالیاں بجائیں۔ ہاں، ایک بار پھر ہمارے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ نہ صرف ہمارے لیے تالیاں، اپنے لیے بھی تالیاں بجا دیجئے۔ اپنے علاقے کی ترقی کے لیے بھی محنت کر رہے ہیں آپ لوگ۔ آئیے اب مجھے ای گورننس کے تحت چلنے والی ڈیجیٹل انڈیا کے بارے میں بتائیں۔ ہاں، غور سے سنو نور۔ ڈیجیٹل کمیونیکیشن کے ذریعے جہاں حکومت دیہات تک کسی بھی قسم کی سروس، مدد اور معلومات تک پہنچ سکتی ہے، وہیں دوسری طرف دیہی باشندے گھر بیٹھے درخواست، اپ ڈیٹ، فیس اور اندراج وغیرہ کے فائدے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہندوستان جیسے ترقی پذیر ملک میں جو تنوع سے بھرا ہوا ہے، حکمرانی کی پیچیدگیوں کو کم کرنا اور حکومت اور شہریوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر گاؤں کو ای گورننس اسکیم کے ساتھ بہت مضبوطی سے جوڑا جائے۔ دریاؤں، پہاڑیوں، ناقابل رسائی سڑکوں اور بڑے پیمانے پر برف کی چٹانوں کی وجہ سے جموں کشمیر میں گاؤں کی سطح پر بات چیت کرنا یا خدمات فراہم کرنا حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، لیکن انٹرنیٹ ان تمام ارضیاتی چیلنجوں سے نمٹنے میں مددگار ہے۔ ڈیجیٹل انڈیا کے تحت کیا کام ہو رہا ہے وسیم؟ مجھے تفصیل سے بتائیں۔
ڈیجیٹل انڈیا کے تحت کئی قسم کے کام ہو رہے ہیں۔ اس مہم میں جیم بھی ایک سماجی انقلاب کی طرح کام کر رہی ہے۔ اچھا، یہ جیم کیا ہے وسیم؟ ہاں، میں تمہیں جیم کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جیم نے ڈیجیٹل انڈیا مہم میں سماجی انقلاب کی طرح کام کیا ہے۔ اس نے حکومت، معیشت اور خاص طور پر غریبوں کے لیے ترقی کے نئے دروازے کھولے ہیں۔ اس طرح انہیں خاطر خواہ فوائد فراہم کیے ہیں۔ آج جیم کے ذریعے غریبوں کو ہر قسم کی مالی خدمات مل رہی ہے اور وہ کسی بھی قسم کی مالی پریشانیوں سے آزاد ہیں۔ حکومت سبسڈی میں بھی سہولت دے رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج ملک میں جیم کی وجہ سے حکومتی مالی معاملات بہتر ہو رہے ہیں اور اس کی قانونی حیثیت مضبوط ہو رہی ہے۔ یہ وسائل شہریوں کے لیے قابل رسائی بنانے میں زیادہ قابل اعتماد طریقے سے کام کر رہا ہے۔ وزیر اعظم جناب نریندر مودی جی کے پردھان منتری جن دھن یوجنا کو پرجوش بنانے میں بھی اس کا بڑا حصہ ہے۔ 2014 میں یوم آزادی کے موقع پر شروع ہونے والی پردھان منتری جن دھن یوجنا آج 30 کروڑ سے زائد خاندانوں تک پہنچ چکی ہے۔ آج لوگ جیم کی مدد سے بڑے پیمانے پر بینکنگ نیٹ ورک سے جڑے ہوئے ہیں۔ جیم کی کامیابیاں۔ آج جیم کی مدد سے شہریوں کو PMJDY کے تحت ہر قسم کی مالی مدد مل رہی ہے۔ قومی مشن برائے مالی شمولیت کے تحت کم سے کم KYC کے ساتھ بینک اکاؤنٹس کھل رہے ہیں۔ الیکٹرانک لین دین کے لیے روپے کارڈ اور بغیر کسی پریشانی کے کریڈٹ اور انشورنس کو محفوظ کرنا آسان ہے۔ PMJDY کے 30 کروڑ سے زیادہ کھاتے اب تک کھل چکے ہیں۔ ان کھاتوں میں 18 کروڑ سے زیادہ دیہی باشندوں کے ہیں۔ اب تک 23 کروڑ سے زیادہ روپے کارڈ جاری کیے گئے ہیں۔ ان سبھی کے علاوہ سرکار کے ذریعے غریب کی تحفظ کے لیے جیون اور کسی حادثے کے لیے پردھان منتری جیون جیوتی بیمہ یوجنا، پردھان منتری تحفظ بیمہ یوجنا میں جیم کا بڑا حصہ ہے۔ جیم تثلیث کیا ہے؟ جیم ایک محفوظ اور ہموار ڈیجیٹل ادائیگی کا بنیادی ڈھانچہ ہے جو لوگوں کو ڈیجیٹل انقلاب کا مرکزی دھارے کا حصہ بننے میں مدد کرتا ہے۔ آج PMJDY آدھار کارڈ اور موبائل سے منسلک ہو کر ایک سماجی انقلاب کے طور پر کام کر رہا ہے۔ جیم کی مدد سے 52.4 کروڑ سے زائد آدھار کارڈ ہندوستان میں 73.62 کروڑ اکاؤنٹ سے منسلک ہو چکے ہیں۔ جیم بھیم ایپ اور یونیفائیڈ پیمنٹ انٹرفیس کو چلانے میں بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ ہندوستان میں بینک کھاتوں اور موبائل فون کے ساتھ آدھار کارڈ کو جوڑ کر اس نے ڈیجیٹل انڈیا کے بہت حوصلہ افزائی کی ہے۔ ایک انقلاب کی طرح جیم تمام ہندوستانیوں کو ایک مشترکہ مالی، معاشی اور ڈیجیٹل خدمات سے جوڑ رہی ہے۔ واہ، اس طرح ہمارے گاؤں کے لوگوں کو کئی طرح کی مدد ملے گی۔ ہاں، اس طرح گاؤں والوں کو بہت سی سہولیات ملے گی۔ ویسے بھی یاد رکھا گیا ہے کہ لوگوں کی سہولیات کے لیے حکومت نے کامن سروس سینٹر کھولے ہیں
جس میں ڈی گورنمنٹ کے تحت ڈیجیٹل انڈیا اپنا نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ آج CSC یعنی دیہات میں کامن سروس سینٹر کی مدد سے نہ صرف لوگوں کو بہت سی سہولیات مل رہی ہے بلکہ انہیں روزگار کے ذرائع بھی مل رہے ہیں۔ کامن سروس سینٹر ان نوجوانوں کے لیے ایک موقع کی طرح ہے جو اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مرکز بہت سی سرکاری دستاویزات بنانے، لنک کرنے، اپڈیٹ کرنے میں مددگار ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ CSC سینٹر ملک کی تمام ریاستوں میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کام کر رہی ہے۔ کامن سروس سینٹر کیا ہے؟ CSC سینٹر ڈیجیٹل سروس کو چلانے والا مرکز ہے۔ کامن سروس سینٹر بنیادی طور پر ہندوستانی شہریوں کو حکومت کی طرف سے فراہم کی جانے والی سہولیات تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آج اس کی مدد سے لوگ زراعت، صحت، تفریح، تعلیم، بینکنگ اور مالیاتی خدمات کے ساتھ دیگر سہولیات حاصل کر رہے ہیں، لہٰذا یہ ای گورننس کا لازمی جز ہے۔ CSC پر کیے جانے والی کاموں کی فہرست۔ CSC پر پیدائش کا سرٹیفکیٹ، پاسپورٹ، آدھار کارڈ، پین کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، ایڈمٹ کارڈ، درخواست فارم، پینشن اپلائی، ITR اور دیگر سرکاری اسکیموں کے لیے درخواستیں دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ بجلی کے بلوں کی ادائیگی، ٹرین، ایئر لائنز کے ٹکٹ اور سرکاری کاموں کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ کیسے ہوتی ہے کمائی؟ اگر جموں کشمیر کے دیہی نوجوان CSC سینٹر کھولتے ہیں تو انہیں حکومت کی طرف سے ہر بینکنگ ٹرانزیکشن پر 11 روپے ملیں گے۔ اس کے علاوہ انہیں ریل، بس اور ہوائی جہاز کے ٹکٹ پر بھی کچھ روپے ملیں گے۔ عام طور پر CSC آپریٹرز اس طرح کے کاموں کے لیے 10 سے 20 روپے تک کا خرچ لیتے ہیں۔ آج بہت سارے کام جیسے بلوں کی ادائیگی اور سرکاری اسکیم میں رجسٹریشن CSC کی مدد سے کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے CSC آپریٹرز اچھے پیسے کما رہے ہیں۔ کامن سروس سینٹر کھولنے کی اہلیت۔ CSC سینٹر کھولنے کے لیے آپ کے پاس پین کارڈ ہونا ضروری ہے۔ آپ کی عمر 18 سال سے زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ کی تعلیم کم از کم 10ویں جماعت تک ہونی چاہیے۔ آپ کو کمپیوٹر کا عمومی علم ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس 100 سے 200 مربع میٹر خالی جگہ ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس کم از کم 2 کمپیوٹر ہونا ضروری ہے۔ آپ کے پاس کم از کم ایک پاور بیک اپ ہونا ضروری ہے۔ آپ کے پاس پرنٹرز اور انٹرنیٹ کنیکشن ہونا ضروری ہے۔ آپ کے پاس اسکینر اور ویب کیم ہونا ضروری ہے۔ TIS سرٹیفکیٹ ہے ضروری۔ CSC کھولنے کے لیے CSC ID درکار ہے۔ ID کے حصول کے لیے ٹیلی کمیونیکیشن انجینئرنگ سینٹر سے سرٹیفکیٹ لینا لازمی ہے۔ اس کے لیے کچھ فیس ادا کرنی پڑتی ہے۔ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے www.cscentrepreneur.in پر جانا ہوگا۔ یہاں ایک ٹیسٹ دینا ہوتا ہے جہاں پاس ہونے پر یہ سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ آپ اس طرح CSC کھول سکتے ہیں۔ نئی رجسٹریشن کے لیے سرکاری ویب سائٹ www.csc.gov.in دیکھیں۔ یہاں نیچے CSC VLE رجسٹریشن کا آپشن ہوگا جہاں آپ کو کلک کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر آپ کو درخواست دینے کے لیے جانا ہوگا اور نئی رجسٹریشن پر کلک کرنا ہوگا۔ TES سرٹیفکیٹ نمبر
मोबाइल नंबर कोड दर्ज करने का ऑप्शन होगा, जिसे मुकम्मल करने के बाद आपको जमा कराने के बटन पर क्लिक करना होगा। अगले सफ़े पर आपको अपना नाम, आधार कार्ड नंबर, तस्दीक की किस्म के साथ साथ कैप्चा कोड भी भरना होगा। यहाँ आपको रिहायशी, बैंकिंग, दस्तावेज़ात और दीगर अक़साम की मालूमात भी फराहम करनी होगी। पैन कार्ड की कॉपी स्कैन करने के बाद उसे वहाँ रखें। आपको अपनी तस्वीर भी वहाँ अपलोड करनी होगी। अपनी दरख्वास्त की तस्दीक के बाद आप जमा कराने पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन की तस्दीक के अमल की तकमील के बाद रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक मेल मौसूल होती है। तस्दीक का अमल मुकम्मल होने के बाद दरख्वास्त मुकम्मल हो जाती है। अब आप अपना कॉमन सर्विस सेंटर खोल सकते हैं। वाह, इस तरह लोग सहूलियात से फायदा उठा सकते हैं। सेंटर CSC खोलने के लिए सिर्फ आम दस्तावेजात की जरूरत होती है, किसी खास दस्तावेजात की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, वैसे आप जानते हैं कि डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल लॉकर की सहूलत भी दी गई है, जिसका मतलब है कि अब दस्तावेजात रखना या उन्हें अपने पास रखना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। नोट करने वाली बातें। डिजी लॉकर सिक्योरिटी के लिहाज से भी पहले नंबर पर है। ये किसी भी बैंक अकाउंट की तरह मुकम्मल तौर पर खुफिया है। उसके इस्तेमाल के लिए हमें यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। डिजी लॉकर आपके आधार कार्ड से मुंसलिक होना जरूरी है। ये सिर्फ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चल सकता है। इस तरह बनाएं डिजी लॉकर अकाउंट। डिजिटल लॉकर इस्तेमाल करने के लिए आपको पहले वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर करना होगा। अगरचे डिजिटल लॉकर एक वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन दोनों के तौर पर दस्तयाब हैं, लिहाजा अगर आप चाहें तो आप उस ऐप को अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए पहले digilocker.gov.in पर जाएं। यहां आपको साइन अप का ऑप्शन मिलेगा, यहां पर क्लिक करें। यहां एक नया पेज खुलेगा, इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। आप मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, आपके फोन पर एक OTP आएगा। अब आपको यूजर नेम और पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन मिलेगा। आप अपना नाम और पासवर्ड सेट करने के बाद ये लॉकर इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजी लॉकर में दस्तावेजात को कैसे महफूज किया जाए। अपनी दस्तावेज को डिजी लॉकर में महफूज करने के लिए आपको तमाम दस्तावेजात को स्कैन करना होगा। अगर कोई स्कैनर नहीं है तो आप दस्तावेजात की वाज़ेह तस्वीर पर भी क्लिक कर सकते हैं। डिजी लॉकर पर लॉगिन करने के बाद अपलोड दस्तावेज के ऑप्शन पर जाएं। यहां अपलोड पर क्लिक करें। अपनी दस्तावेज की मुख्तसर तफसील लिखें ताकि आपको याद रहे कि दस्तावेज क्या है। अपलोड के बटन पर क्लिक करें, आपकी दस्तावेज महफूज हो जाएगी। नोट करने के लिए कुछ बातें। यहां आप अपनी 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन वगैरह की मार्कशीट के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह की दस्तावेजात भी महफूज कर सकते हैं। याद रखें कि आप यहां ज्यादा से ज्यादा 50 MB तक दस्तावेजात रख सकते हैं। दस्तावेजात को फोल्डर में रखना बेहतर है। डिजी लॉकर रखी गई दस्तावेजात ज्यादातर सरकारी कामों में भी दुरुस्त है। इंडियन रेलवे ने डिजी लॉकर को भी तस्लीम किया है। डिजी लॉकर में रखी गई दस्तावेजात ट्रैफिक पुलिस, रेल सफर या दीगर मकामात पर चेकिंग के लिए दुरुस्त है। डिजी लॉकर के फवायद। इसमें रखी गई दस्तावेजात कभी खराब नहीं होती है।
कागजात चोरी होने का खौफ नहीं, दस्तावेजात खो जाने का कोई खौफ नहीं। आप अपनी दस्तावेजात को किसी भी वक्त कहीं भी देख उन तक रसाई हासिल कर सकते हैं। ज़्यादातर सरकारी और गैर सरकारी तंजीमें डिजी लॉकर में रखी गई दस्तावेजात को तस्लीम करती है। किसी के साथ दस्तावेजात बांटना, भेजना, वसूल करना आसान है। वाह, मैंने ई पैसे के बारे में सुना था, लेकिन पहली बार ई दस्तावेजात के बारे में सुना। मतलब कि अब हर किस्म की दस्तावेजात को इंटरनेट पे भी महफूज रखा जा सकता है। हाँ नूर, वैसे आप जानते हैं कि हुकूमत ई पैसे को महफूज रखने और अपना अकाउंट रखने के लिए ई गवर्नेंस के तहत कई किस्म की खिदमात फराहम कर रही है। ठीक है, फिर मुझे इसके बारे में बताएं। जी हाँ, मैं आपको प्रोविडेंट फंड के बारे में भी बताता हूँ। इस तरह मोबाइल में डाउनलोड करें। इस ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए आपको पहले एंड्रॉयड फोन में गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा। यहां आपको सर्च ऑप्शन पर उमंग टाइप करना होगा। आपको उमंग ऐप का ऑप्शन मिलेगा। उसे डाउनलोड करने के लिए इंस्टॉल पर क्लिक करें। ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें अपने आप को रजिस्टर करें। अगर आप एप्पल के सारिफ हैं तो आप उस ऐप को एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उमंग में अपना इंदराज कैसे करें? इस ऐप को खोलने पर आपको नया सारिफ का ऑप्शन मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। नंबर दाखिल करने के बाद आपको आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऐप आपसे अपने मोबाइल नंबर की तस्दीक के लिए कहेगी। आपको तस्दीक के लिए एक OTP मिलेगा। स्क्रीन पर अपना OTP दर्ज करें। जैसे ही आप OTP दाखिल करेंगे, आपको आपके सामने M-PIN सेट करने का ऑप्शन मिलेगा। अपना M-PIN टाइप करें और M-PIN की तस्दीक करें पर क्लिक करें। अब आपको आगे बढ़ने का ऑप्शन मुंतखब करना होगा। आपको सिक्योरिटी से मुताल्लिक कुछ सवालात सामने आएंगे। उन सवालों का जवाब दें। इन तमाम कामों को मुकम्मल करने के बाद आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा। अगर आप आधार नंबर दर्ज नहीं करना चाहते हैं तो आप प्रोफाइल इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर जाकर स्किप पर क्लिक कर सकते हैं। सारिफीन को अपने प्रोफाइल की तफसीलात दर्ज करनी होगी और महफूज करें और आगे बढ़ें के ऑप्शन पर क्लिक करें। इस तरह रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हो जाएगा। आप ई गवर्नेंस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। कल आप घर बैठे आधार कार्ड अपडेट कर रहे थे और आज आपने मुझे बहुत कुछ बताया। लेकिन मुझे बताएं कि आप आधार कार्ड से मुतालिक खिदमात कैसे हासिल कर रहे थे? जी हाँ, मैं मुख्तलिफ सहूलियात से फायदा उठा रहा था, जिनमें आधार कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ऐप। मैं आपको इसके बारे में भी तफसील से बताता हूँ। हिंदुस्तान के मुनफरिद शनाख्त अथॉरिटी यानी UIDAI ने लोगों को बहुत सी सहूलियात दी है, जिनमें आधार कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करना भी शामिल है। जी हाँ, M-आधार ऐप डाउनलोड करके आप घर बैठे आधार से मुताल्लिक 35 से ज़्यादा खिदमात हासिल कर सकते हैं। आधार कार्ड में किसी भी तब्दीली के साथ UIDAI आपको अपनी शनाख्त की तस्दीक करने की भी इजाज़त देता है। अब अगर आपके पास आधार कार्ड की फिजिकल कॉपी नहीं है तो आप मुश्किल में नहीं पड़ सकते। आपको सिर्फ इतना करना है कि M-आधार ऐप डाउनलोड करें। एंड्रॉयड सारिफीन इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर और iOS सारिफीन एप्पल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।
آپ یہ خدمات ایم آدھار ایپ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ایم آدھار ایپ کی مدد سے آپ اپنا آدھار کہیں بھی اور کسی بھی وقت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کی مدد سے آپ آدھار کارڈ میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں، جیسے ایڈریس میں اپ ڈیٹ، فون نمبر اپ ڈیٹ، نام میں تبدیلی وغیرہ۔ اس ایپ کے بارے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ QR کوڈ بنانے اور انٹرنیٹ کے بغیر KYC شیئر کرنے میں بھی مددگار ہے۔ وضاحت کریں کہ پہلے لوگوں کو لمبی لائنوں میں کھڑا ہونا پڑتا تھا یا ایسی خدمات کے لیے UIDAI کی ویب سائٹ پر جانا پڑتا تھا۔ اس ایپ کی مدد سے آپ دستیاب خدمات کی حیثیت کو چیک کر سکتے ہیں، نیز آپ اس کی سہولیات حاصل کر کے دیگر اقسام کے کھاتوں کو آدھار کارڈ سے جوڑ سکتے ہیں۔ بینک اکاؤنٹ کو اس لنک کے ذریعے آدھار کارڈ سے جوڑا جا سکتا ہے۔ آدھار اندراج فارم یا آدھار اپ ڈیٹ اصلاحی فارم ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایپ بائیومیٹرکس لاک ان لوک یا آدھار نمبر کو رجسٹر پروفائل پر لاک ان لاک کرنے کی بھی اجازت دیتی ہے۔ تاہم یہ سہولیات UIDAI کی ویب سائٹ یا SMS کے ذریعے بھی مل سکتی ہے۔ نوٹ کرنے کے لیے کچھ باتیں۔ یہ ایپ ہندوستان کا کوئی بھی شہری استعمال کر سکتا ہے۔ ایپ استعمال کرنے کے لیے اسمارٹ فون اور انڈین موبائل نمبر ہونا ضروری ہے۔ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے اور انسٹال کرنے کے بعد اس کی خدمات حاصل کرنے کے لیے فون نمبر کو آدھار کارڈ سے جوڑنا لازمی ہے۔ موبائل نمبر UIDAI کے ریکارڈ میں درج ہونا چاہیے تاکہ خدمات حاصل کی جا سکے۔ ایپ کو استعمال کرنے کے لیے موبائل میں انٹرنیٹ کنیکشن ہونا لازمی ہے۔ یہ ایپ اینڈرائڈ ورژن 5.0 اور اس سے اوپر اور iOS فونز میں انسٹال کی جا سکتی ہے۔ آدھار سے متعلق پروفائلز کی تعداد۔ آپ کو اپنے خاندان کے ممبروں کے آدھار پروفائل کو بھی لنک کرنا ہے۔ اس ایپ کی مدد سے 3 تک آدھار کارڈ نمبر شامل کیے جا سکتے ہیں۔ آدھار کارڈ ہولڈر مختلف موبائل نمبروں کے لیے ایپ میں پروفائل رجسٹر کرنے کے لیے OTP شیئر کر سکتا ہے۔ اس طرح خاندان کے دیگر افراد کے پروفائلز کو اسی موبائل فون میں ایپ کے ذریعے شامل کیا جا سکتا ہے۔ یہ پروفائلز بطور شناخت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایم آدھار سے لوگوں کو مل رہی ہے سہولیات۔ اب آپ کو سفر، قیام یا کہیں بھی سفر کے لیے اصل آدھار کارڈ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ایپ کی مدد سے آدھار کارڈ سے متعلق تقریباً تمام اقسام کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہے۔ مکمل طور پر خفیہ ہے، لہذا آپ کی اور آپ کے خاندان کی تمام معلومات محفوظ ہیں۔ ایم آدھار پر آپ QR کوڈ کو اسکین کر کے اپنی معلومات دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ صارف اپنا KYC پیغام یا ای میل بھیج کر ایجنسی سے براہ راست رابطہ کر سکتا ہے۔ آدھار کارڈ سے متعلق خدمات مفت ہے، لیکن آن لائن خدمات پر بھی پیسے خرچ ہوں گے۔ لوگ کیسے درخواست کی فیس، بجلی کے بل، اسکول کی فیس وغیرہ ادا کریں گے؟ موبائل یا کمپیوٹر پر وہ کام نہیں کر سکتے۔ حکومت نے لوگوں کو ذرائع کے ذریعے ہر قسم کی سہولیات فراہم کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ لوگ پیسے کے لیے بھیم ایپ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے
اس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ ایک نئی ایپ لانچ کی گئی ہے جس کا نام رکھا ہے بھیم۔ آج جو ایپ اور آنے والے دنوں میں دیکھنا کہ سارا کاروبار جیسے ہم پہلے نوٹ یا سکوں سے کرتے تھے وہ دن دور نہیں ہوگا جب اس سارا کاروبار اس بھیم ایپ کے دوارا چلنے والا ہے۔ ایک زمانہ تھا ان پڑھ کو انگوٹھا چھاپ کہا جاتا تھا، وقت بدل چکا ہے، انگوٹھا آپ ہی کا انگوٹھا آپ کی بینک، آپ ہی کا انگوٹھا آپ کی پہچان، آپ ہی کا انگوٹھا آپ کا کاروبار۔ کتنا بڑا ریولوشن آ رہا ہے۔ بھیم ایپ کے فوائد۔ اگرچہ ملک میں پہلے ہی یو پی آئی ایپ موجود ہیں، لیکن ان تمام ایپس میں سے بھیم کچھ نیا ہے۔ بھیم ایپ دیگر اپلیکیشنز اور بینک اکاؤنٹس کے ساتھ مل کر بغیر کسی رکاوٹ کے پیسے کا لین دین کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کی مدد سے آپ آسانی سے ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں رقم بھیج اور وصول کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی دوسرا میڈیم استعمال کر رہا ہے، بھیم ایپ کی مدد سے اس سے رقم بھیجی جا سکتی ہے یا وصول کی جا سکتی ہے۔ لوگ صرف اس شخص کی یو پی آئی آئی ڈی درج کر کے رقم بھیج سکتے ہیں یا وصول کر سکتے ہیں۔ بینک کی علیحدہ تفصیلات درج کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں تک کہ اگر وصول کنندہ کے پاس یو پی آئی ایپ نہیں ہے، تب بھی آپ بینک آئی ایف ایس سی کوڈ اور ایم ایم آئی ڈی کوڈ داخل کر کے بھیم ایپ سے رقم بھیج سکتے ہیں۔ انگریزی کے علاوہ یہ ایپ ہندی زبان کی بھی حمایت کرتی ہے۔ حکومت کا مقصد آہستہ آہستہ اس میں دوسری زبانیں شامل کرنا ہے تاکہ دیہی اور دیگر ریاستوں کی مقامی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بھیم ایپ سے متعلق کچھ اہم باتیں۔ یہ ایپ مکمل طور پر مفت ہے۔ یہ ایپ مکمل طور پر محفوظ ہے۔ ایپ کے ذریعے کیے گئے لین دین مکمل طور پر خفیہ ہے۔ اس طرح ڈاؤن لوڈ کریں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ بھیم ایپ استعمال کرنے کے لیے بینک میں اکاؤنٹ ہونا لازمی ہے۔ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے فون پر پلے اسٹور پر جائیں، تلاش کے آپشن پر یہاں بھیم ایپلیکیشن لکھیں۔ ایپ آپ کے سامنے آئے گی۔ اب یہاں انسٹال بٹن پر کلک کریں۔ انسٹال کرنے کے بعد ایپ کھولیں۔ ایپ کھولنے کے بعد آپ سے ایک زبان منتخب کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ یہاں آپ اپنی زبان منتخب کریں۔ انگریزی یا ہندی کے انتخاب کے بعد آگے بڑھیں اور اگلے آپشن پر جائیں۔ آپ کے سامنے اسکرین پرجوش آمدید لکھا جائے گا۔ یہاں سے اگلے آپشن پر جانے کے بعد آپ کو بھیم ایپ کی دیگر سروسز نظر آئے گی۔ آپ یو پی آئی آئی ڈی یا اس کے بار کوڈ کی مدد سے رقم بھیج سکتے ہیں یا وصول کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ لوگ بھیم ایپ کے ذریعے ہر قسم کی لین دین کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نور، ای گورننس لوگوں کو رہائش فراہم کرنے میں بھی مددگار ہے۔ لوگ اس ایپ کے ذریعے مختلف قسم کی اسکیموں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ ہندوستان میں مکانات کی کمی کا مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے ملک میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد یا تو بے گھر ہیں یا کچے گھروں میں رہ رہی ہیں۔ آتشزدگی اور دیگر قسم کے حادثات، تنگ گلیوں کے خستہ حال گھروں میں ہوتے رہتے ہیں۔
दूसरी जानिब साफ हवा और रोशनी की अदम मौजूदगी में लोगों की सेहत पर मनफी असर पड़ रहा है। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू किया गया है। उस स्कीम के तहत मरकजी हुकूमत देही इलाकों के गरीब और कमज़ोर तबके के लोगों को अपने पक्के घर बनाने के लिए माली मदद फराहम कर रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के मुताबिक मरकजी हुकूमत ज़मीन पर पक्का घर बनाने के लिए 1,20,000 और पहाड़ी इलाके में मकान बनाने के लिए 1,30,000 की माली इमदाद फराहम कर रही है। किसी भी किस्म की धांधली से बचने के लिए हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाया है कि स्कीम की इमदादी रकम बराह रास्त मुस्तहक़ीन के अकाउंट में जमा हो। इस तरह डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करने के लिए फ़ोन पर प्ले स्टोर पर जाएं। यहां सर्च ऑप्शन पर पीएम आवास एप्लीकेशन लिखें। ऐप आपके सामने आएगी। अब यहां इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें। इंस्टॉल करने के बाद ऐप खोलें। क्या लोगों को ई गवर्नेंस के जरिए भी रोजगार मिल सकता है? अरे, काम करने वाले लोगों ने ई गवर्नेंस की आमद से सबसे ज्यादा फायदा उठाया है। तो क्या हमारी रियासत में ई गवर्नेंस के आने से लोगों को रोजगार मिला है? आज ई गवर्नेंस के जरिए लोग घर बैठे मनरेगा की हर स्कीम के बारे में जान सकते हैं। आइए मैं आपको इसके बारे में तफसील से बताता हूँ। जम्मू कश्मीर के देही इलाकों में बहुत खुशी है। काम की तलाश में कोई हिजरत नहीं कर रहा है। लोग घर बैठे अपने इलाके में दस्तयाब काम के बारे में जान रहे हैं। देही इलाकों में ही पानी के तहफ़्फ़ुज़, बागवानी, गौशाला, पौधे लगाने, मामूली आबपाशी और इस्तेहकाम से मुताल्लिक बहुत से काम देहात में ही किए जा रहे हैं। लोग माशी और समाजी तौर पर बाइख्तियार हो रहे हैं। हम आपको इस स्कीम और इसके फ़वाइद के बारे में तफसील से बताते हैं। महात्मा गांधी नेशनल देही रोजगार गारंटी एक्ट आम तौर पर मनरेगा के नाम से जाना जाता है। हुकूमत हिंद की ये स्कीम देहातियों को रोजगार की जमानत देती है। आज ये स्कीम मुल्क के लाखों गरीब और बेरोजगार खानदानों के लिए जरिए माश साबित हो रही है। मनरेगा स्कीम का मकसद। मनरेगा सबसे बड़ा मकसद देही तरक्की और रोजगार का हदफ हासिल करना है। देही हिंदुस्तान में रहने वाले गरीब और कमजोर आमदनी वाले खानदानों को 100 दिन का रोजगार फराहम करना ताकि वो अपनी रोजी कमा सके। तरक्याती कामों के साथ साथ माशी ताकत फराहम करना। गांव की सतह पर रोजगार की फराहमी। माश को मजबूत बनाने और गरीब खानदानों की आमदनी में इजाफा करना। मनरेगा स्कीम का मकसद मुआशरे के कमजोर तबके को मरकजी धारे में शामिल करना है। हिंदुस्तान में पंचायती राज इदारों को मजीद मजबूत करना। इस तरह करे जनमनरेगा ऐप को इंस्टॉल। सबसे पहले जनमनरेगा मोबाइल ऐप इंस्टॉल करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाएं। यहां सर्च बॉक्स में जनमनरेगा टाइप करें। जनमनरेगा ऐप आपके सामने आएगी। इंस्टॉल करने के लिए यहां जाएं। आपने मुझे जम्मू कश्मीर के देही इलाकों में चलने वाले दीनदयाल अंत्योदय कौमी देही रोजगार मिशन के बारे में बताया। क्या लोग घर बैठे इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं? जी हाँ,
اس اسکیم کو گھر گھر تک پہنچانے کے لیے حکومت نے وزارت دیہی ترقی کے تعاون سے مشن انتیودے اینڈرائڈ ایپ بنائی ہے۔ اس ایپ کا معاشی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ جن انتیودے ایپ، اس ایپ کو دیہی ترقی کی وزارت نے تیار کیا ہے۔ اس ایپ کو سہولیات اور معاشی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آج اس ایپ کی مدد سے ملک کی دیگر دیہی علاقوں کی طرح جموں کشمیر کے دیہی علاقے بھی دین دیال انتودے قومی دیہی روزی مشن سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہیں۔ اس ایپ کی مدد سے جہاں ایک طرف دیہی باشندے کی روزی روٹی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، وہیں دوسری طرف وہ مالی خدمات سے متعلقہ معلومات کا فائدہ بھی حاصل کر رہے ہیں۔ دیہی خواتین کی زندگی کو آسان بنانے اور انہیں سرکاری مدد فراہم کرنے میں اس ایپ کا اہم کردار ہے۔ دین دیال انتودے نیشنل رورل لائیو ہولڈر مشن اسکیم کے تحت کئی قسم کے کام کیے جا رہے ہیں اور لوگ گھر بیٹھے مشن انتودے ایپ سے ان کاموں کے بارے میں معلومات آسانی سے حاصل کر رہے ہیں۔ جن انتودے ایپ، دین دیال انتودے ایپ خواتین کو قومی دیہی روزی مشن اسکیم کے تحت سیلف ہیلپ گروپس بنا کر کاروبار کرنے میں مدد دے رہی ہے۔ اس طرح سے انتودے ایپ انسٹال کریں۔ انتودے مشن موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے پہلے گوگل پلے اسٹور پر جائیں۔ سرچ باکس میں یہاں انتودے مشن ٹائپ کریں۔ انتودے ایپ آپ کے سامنے آئے گی۔ یہاں انسٹال آپشن پر جائیں۔ آپ کے ایپ انسٹال ہو جائے گی۔ واہ، کیا بات ہے! آپ نے مجھے اتنی معلومات دی ہے۔ ویسے مجھے بھی ایک بات بتانی ہے۔ ہاں بتاؤ نور۔ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وبا میں بھی ای گورننس نے لوگوں کو بہت سی سہولیات دی ہیں۔ کہیں آپ مجھے آروگیہ سیتو ایپ کے بارے میں تو نہیں بتا رہی ہیں؟ ہاں، میں اس ایپ کے بارے میں بتانے جا رہی تھی۔ اس ایپ کی مدد سے لوگوں کو کرونا وبا کے دوران بہت سی سہولیات میسر ہوئی ہیں۔ اچھا، پھر بتاؤ کس قسم کی سہولیات ہے؟ اس طریقے سے آروگیہ سیتو انسٹال کریں۔ آروگیہ سیتو موبائل ایپ انسٹال کرنے کے لیے سب سے پہلے گوگل پلے اسٹور پر جائیں۔ تلاش کے خانے میں آروگیہ سیتو ٹائپ کریں۔ آروگیہ سیتو ایپ آپ کے سامنے آئے گی۔ یہاں انسٹال آپشن پر کلک کریں۔ آپ کے ایپ انسٹال ہو جائے گی۔ یہاں زبان منتخب کریں۔ اپنے فون کی ترتیبات سے بلوٹوتھ اور لوکیشن آن کریں۔ اپنے آپ کو یہاں رجسٹر کریں اور آئی ایگری بٹن پر کلک کریں۔ آپ سے آپ کا موبائل نمبر پوچھا جائے گا۔ آپ کے موبائل نمبر پر OTP آئے گا۔ اب آپ اس ایپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایپ کو کھولنے پر اسکرین کے نیچے سیلف اسسمنٹ آپشن ظاہر ہوگا۔ ایک بار جب آپ اس آپشن پر جائیں گے تو آپ سے اپنے جنس اور عمر کے بارے میں عمومی معلومات طلب کی جائے گی۔ آپ سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ کیا آپ کو کورونا کی عام علامات کا سامنا ہے، جیسے کھانسی، بخار یا سانس لینے میں دشواری۔ ایپ آپ سے معلومات طلب کرے گی کہ آیا آپ نے کورونا ٹیسٹ کرایا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ کیا آپ پچھلے 14 دنوں کے دوران کسی بھی قسم کے سفر پر ہیں۔ ایپ آپ سے معلومات مانگتی ہے کہ کیا آپ کو کبھی کورونا ہوا ہے یا آپ کسی کورونا کے مریض سے رابطے میں ہیں۔ ای گورننس کی مدد سے گاؤں کا نظارہ بدل رہا ہے۔ ہمارا گاؤں بھی ترقی کی پرواز پر چڑھے گا۔ صرف ہمارا گاؤں ہی نہیں، پورا ملک ترقی کے راہ پر چلے گا۔ مسائل کم ہوں گے،
خدمات آسان ہوں گی، ڈیجیٹل خدمات دستیاب ہوگی، حکومت کے کام کاج میں بہتری آئے گی۔ جے ہند، جے بھارت۔